बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सियासत से माइनस करने के लिए उनको सजा सुना दी है, 200 के करीब मुकदमात भी बना दिए हैं। लेकिन जब वो अटक जेल पहुंचे तो एक तरफ कैदियों ने नारेबाजी की और अब जेल के अंदर जो अमला है उसके अंदर भी इमरान खान के दीवाने निकल आए हैं, जिसकी वजह से इंतजामिया को इस वक्त बड़ी टेंशन पड़ी हुई है। इंतहाई आम खबर है जो इस वक्त आपके सामने रखनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज बड़ी पेशरफ सामने आई है। आज सरदार लतीफ खोसा और ख्वाजा हारस और दीगर वकला ने किस तरह चीफ जस्टिस आमर फारूक को आईना दिखाया है और जज हुमायूं दिलावर के मुतासब फैसले की धज्जियां बखेर के रख दी हैं। दूसरी तरफ आज असम्बली अपने इख्तिताम को पहुंची है और किस तरह 16 महीने अवाम को जलील और रुसवा किया गया, इंसानी हकूक की पामालियां हुई। बाकायदा ये एक बहुत बड़ी लंबी चार्जशीट है। ये तारीख की बदतरीन असम्बली है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शायद खकान अब्बासी ने कहा है। और किस बुनियाद पर कहा है इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिस अंदाज में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ वो एक साइफर, जिसकी बुनियाद पर आज इमरान खान पर उल्टा मुकदमात चलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन उसके अंदर जो मंदरजात थे, जो लिखा गया था, जो उन्होंने अवाम के अंदर बयान किया बदैर, वो सब कुछ पूरा होता दिखाई दिया है। ताकतवर हल्के उन्होंने किस तरह जो मौजूदा रजीम है वो अवाम पर मुसल्लत की। अब मरियम नवाज और बिलावल को अपनी अगले 30 साल की सियासत की फिक्र पड़ी हुई है और वो ये समझते हैं कि वो डिजर्व करते हैं। ये पाकिस्तान उनको ठेके पे दे दिया गया है। इस दौरान एस्टैब्लिशमेंट की जो सियासत के अंदर बजाय इसके कि ए पॉलिटिकल होती, उसके अंदर बहुत ज्यादा इजाफा देखने के अंदर आया है। और अब तो ऐसे लगता है कि ये जो कठपुतली किस्म का वजीर आजम और ये काबीना से आज अवाम की जान छूटी है और अब शायद अगली जो हुकूमत अभी निगरान होगी वो भी एस्टैब्लिशमेंट की दरअसल हुकूमत होगी। इसके साथ ही महंगाई के जो पहाड़ टूटे हैं, जिस तरह बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, इंसानी हकूक की जो धज्जियां बखेरी की गई है, अवाम के खिलाफ जो खुली बदमाशी, जारहियत, इंसानी हकूक की पामाली और सरेआम किस्म की गुंडागर्दी वो जो हुई है, ये 16 सालों की जो 16 महीने की एक बदतरीन किस्म की तारीख है। फिर आखिरी दिनों के अंदर जो असम्बली ने बिल मंजूर किए हैं, जिस तरह 15 बंदे बैठ के 29 बिल मंजूर कर रहे हैं, ये जमहूरियत की भी कातिल जो है वो ये हुकूमत और ये असम्बली साबित हुई है, जिन्होंने जमहूरियत की रूह को कत्ल किया है, जिन्होंने जमहूरियत को पामाल किया है। और अब बगैर पढ़े ये दस्तखत करके उसमें क्या लिखा हुआ है, फिर इसके अंदर जो इख्तियारात मुख्तलिफ जो ताकतवर इदारे हैं उनके ईमा पर जो कानून साजियां हुई हैं और कुछ पता नहीं है। फिर इंसानी हकूक की पामालियां, फिर मीडिया अरशद शरीफ शहीद उनकी शहादत हुई है। इमरान रियाद आज भी कैद काट रहा है और आज बड़े धड़ल्ले से, बेशर्मी से ये खड़े होके बता रहे हैं कि हमने किसी एक को भी कैद नहीं किया। भाई आपने कैद नहीं किया तो इसका मतलब है फिर आप एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप दोनों इकट्ठे एक ही हैं। तो बता दें कौम को कि किसने ये सारा कुछ कौन कर रहा है, किसने किया है। तो आज शायद खकान अब्बासी ने बिल आखिर, ज़ाहिर है नून लीग से उनका ताल्लुक है और बड़ा ये तनकीद करते हैं। मैं देखता हूं आज कितने टॉक शोज इस पे लोग करते हैं। वैसे तो आसमा शरादी से लेकर बाकी कितने वो कहते हैं कि पहले से मीडिया आजाद हुआ है। अब इस पर काश कोई डिबेट कर सके कि ये आजाद हुआ है या गुलाम हुआ है। सिर्फ आप आजाद हुए हैं, सिर्फ आपके राबते बहाल हुए हैं, आपको अब आम जो है वो मैसेज कन्वे किए जाते हैं, इसलिए आपको मीडिया की आजादी नजर आती है। अब शायद खकान अब्बासी कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन असम्बली रही है। बदतरीन क्यों? वो कहते हैं कि आज तारीख की मायूस कुन और बदतरीन पार्लियामेंट का आखिरी दिन है। आज इससे अवाम को छुटकारा मिल जाएगा। खुशी भी है और नदामत भी। कौम से माफी मांगता हूं, ऐवान में अक्सर बिल पढ़े बगैर पास हो जाते हैं। अब आगे जो है वो सारी बात उन्होंने की है। तो ये अगर एक अपना नून लीग का बंदा वो अगर ये कह रहा है कि तारीख की बदतरीन असम्बली है, तो इससे आगे मुखालफ जो है वो क्या बात करेगा। कम अज कम शायद खकान अब्बासी जितनी गैरत तो वो सहाफी भी खा लें, जो इस दौर के अंदर जो है वो जरदारी और शरीफ माफिया के बाकायदा नौकर बनकर लोगों को हकायक जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस आमर फारूक, जिन पर इमरान खान बाकायदा अदम एतमाद कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बज़िद हैं
کہ انہوں نے وہ مقدمات سننے ہیں تاکہ تاخیر کا شکار کیا جائے۔ اگر عمران خان کو اس کیس کے اندر، توشہ خانہ کے اندر، جو اصل میں کیس کوئی نہیں ہے، ایک انتقامی کارروائی ہے اور مبینہ طور پر اور واضح بادی و نظر کے اندر جج کو جلدی تھی، اس نے لندن کی سیر کرنی تھی، کورس میں جانا تھا، اس کو نوازا گیا، پھر ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی بات ہوئی، پھر اس کی فیس بک پوسٹ کی بات ہوئی، وہ ساری چیزوں کے اندر ظاہر ہے اس طرح کے لوگ ہمیشہ ان اداروں پر ایک سیاہ دھبے کے طور پر تاریخ کے اندر امر ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ جو آج گفتگو کی ہے وہ بڑی زبردست ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا زبردست جو پوائنٹ ہے وہ پکڑا گیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری، یہ ڈویژنل بینچ ہے جنہوں نے آج توشہ خانہ کی سزاؤں کے خلاف اپیل سماعت کی ہے، اور آپ سن چکے ہیں، میں صرف خاص پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کے اندر جو ہے معطلی اور ضمانت بر رہائی کی یہ درخواست ہے۔ اب نوٹس تو جاری کر دیا ہے وفاقی حکومت کو اور متعلقہ اداروں کو، لیکن جب سماعت شروع ہوئی ہے تو وکیل لطیف کھوسا انہوں نے بڑی عام بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عدلیہ کی آزادی اور سسٹم کی بحالی کے لیے قربانیاں دی ہیں، وکلاء کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ملزم کے حق دفاع ختم کرنے کے خلاف اپیل آپ کے سامنے زیر التوا ہے۔ جب ایک کیس میں حق دفاع کی اپیل زیر التوا ہو تو ماتحت جج کیسے کیس کا فیصلہ سنا سکتا ہے؟ جج نے 2 دن کا انتظار تک نہیں کیا۔ لطیف کھوسا نے کہا کہ جج ہمایوں دلاور کے خلاف کارروائی کی استدعا کرتا ہوں، یعنی اس جج ہمایوں دلاور کے خلاف آپ کو کارروائی کرنی چاہیے چونکہ ہائی کورٹ کے انڈر ہوتے ہیں یہ سارے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کل آپ حق دفاع ختم کرنے کے خلاف درخواست سنیں گے، ملزم کو سزا ہو چکی، اب آپ کیا درخواست سنیں گے؟ یہ بھی ایک بڑا آئینہ دکھانے والی بات ہے کہ بھئی آپ نے اس کو تو فیصلہ سنانے دیا، باقی معاملے کو روک لیا، تو وہ بادی و نظر میں تو ڈبل گیم آپ بھی کر رہے ہیں جو چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں ایک ایڈیشنل سیشن جج اگر عدالت کے حکم کی پاسداری نہیں کرے گا تو پھر یہاں کون سا نظام انصاف ہوگا؟ خواجہ عارف جو ہے وہ آئے، انہوں نے لطیف کھوسا نے جو عام بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب ہائی کورٹ سپروائزر ہوتی ہے جو نیچے لوور کورٹس ہوتی ہیں، آپ کے فیصلے کی اس نے دھجیاں بکھیری ہیں، جوتے کی نوک پہ رکھا ہے، اور اس نے اتنا بھی نہیں گوارا کیا کہ دیکھے کہ بھائی وہ پہلا فیصلہ ہو لے تو پھر کر لیں گے۔ تو آپ کی بکت حیثیت اور بے توقیری جو ہے وہ اس سے بڑی کیا ہوگی؟ یہ باقیوں کی نہیں، یہ آپ کی بے عزتی ہوئی ہے، تھوڑا سا محسوس تو کر لو۔ عامر فاروق صاحب یہ بتانے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہ جیسے ہائی کورٹ کے اندر حملہ ہوا اور عمران خان کو گرفتار کیا، شیشے توڑے گئے، تو وہ بھی آپ کی بے عزتی تھی، لیکن پتہ نہیں آپ کے وہ جو مشک ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا ناک میں، شاید وہ اس طرح سمیل نہیں کر پاتے ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہ بے عزتی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو وہ بھی آپ نے کچھ نہیں کیا، اور اب بھی آپ کا یہ ہوا ہے تو یہ آج بتانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے۔ خواجہ عارف نے بتایا کہ میرے کلرک کو نامعلوم افراد نے ہائی کورٹ جانے سے روکا، میں نے اس حوالے سے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کی ہے۔ اس سارے معاملے کے بعد جب میں جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں پیش ہوا تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتے کہ آپ کو اب ہم نہیں سن سکتے، کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، اور یہ سب کچھ عدالتی فیصلے میں شامل کرتے، لیکن عدالتی فیصلے میں کچھ اور ہی درج کیا گیا۔ خواجہ عارف نے جج ہمایوں دلاور کا فیصلہ پڑھ کر سنایا، میرے سامنے آرڈر لکھوایا جا رہا تھا اور فیصلے میں میری حاضری نہیں ہے، کیا یہ ریکارڈ درست ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملزم کی غیر موجودگی یا ملزم کے وکلاء کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنا دیا جائے؟ پھر چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کے توشہ خانہ میں سزا کی فوری طور پر جو معطلی کی درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ کل میں نے میڈیکل چیک اپ کرانا ہے، شاید میں دستیاب نہ ہوں، چھٹیوں کے بعد درخواست کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کر رہے بلکہ اگلے 4-5 دن کے اندر مقرر کریں گے، تو اگلے ہفتے جو ہے کے اندر یہ لگائی جائے گی۔ اور خواجہ عارف نے بتایا کہ ایک طرف میرے کلرک کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف ہمارے جو وکلاء ہیں ان کو FIA طلب کر رہی ہے، ہراساں کر رہی ہے، اور ملاقات بھی نہیں کرنے دی جا رہی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خواجہ عارف نے اس پر بھی بتایا۔ بہرحال وہ انہوں نے کہا میں اس پر تو دیکھوں گا۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا ایک خبر تو آپ نے سنی کہ عمران خان جہاں بھی جاتے ہیں ظاہر ہے ان کے عقیدت مند ہیں، اب بڑے بے گناہ لوگ بھی جیلوں کے اندر قید ہیں، گناہ گار بھی ہیں، لیکن قیدی جو ہے جو بتایا گیا حبیب اکرم صاحب اور بہت سارے دوستوں کی طرف سے کہ وہاں قیدیوں نے نعرے بازی شروع کر دی، ان کو پتہ چلا کہ عمران خان ادھر ہیں تو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انہوں نے دعائی شروع کی، ماحول گرم ہوا تو وہاں سے گاڑیوں کے اندر شفٹ کیا گیا اور جگہوں پہ ان قیدیوں کو۔ اب یہ تو عمران خان جہاں بھی ہوگا نعرے بجیں گے۔ دوسری طرف اب یہ خبر آئی ہے کہ کچھ اٹک جیل کے عملے کے اندر ایسے افراد ہیں، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عملے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان کے حامی ہیں، اور اس کے اندر ایسا بھی ایک شخص
جس سے عمران خان نے کوڈ ورڈز کے اندر ان دونوں کی گفتگو ہوئی ہے اور چیزیں جو ہے وہ پہنچی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ انتظامیہ کے اندر ایک اور پریشانی کی لہر دوڑی ہے، اور یہ خبر اب رپورٹ بھی ہو چکی ہے ٹی وی چینلز پر، اور بتایا گیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ میں حوالہ دے سکوں آپ کو۔ اب یہ جو خبر ہے آج نیوز نے ابھی جو ہے وہ بریک بھی کر دی ہے، اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جیل اہلکار کی مبینہ طور پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے کوڈ ورڈ میں بات چیت کی خبر سامنے آئی ہے، جس کے بعد انتظامیہ نے اٹک جیل کے تمام عملے کی سیکیورٹی کلیئرنس کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان اس وقت اٹک جیل کی سی کلاس میں موجود ہے، جنہیں ایڈیشنل سیشن جج کے تحت جو فیصلے کے تحت سزا دی گئی ہے، تو اب تمام جو عملہ ہے اس کی بھی سکروٹنی ہوگی، یعنی عمران خان جو ہے وہ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، عمران خان کے ساتھ وہ انہوں نے دیکھا ہے، کچھ عملے کے اندر بھی یہ سوچا جا رہا ہے بھائی حامی لوگ ہیں عمران خان کے، تو وہ کوئی اور ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں، تو یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال ڈیولپ ہو گئی۔